نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى صدق الله مولانا العظيم۔ آج کے درس میں ہم 3 موضوعات پر مختلف اور مختصر بحث کریں گے۔ پہلا موضوع ہے قربانی کی جانور کی عمر، دوسرا موضوع ہے قربانی کی جو شرکائے قربانی ہے اس کی تعداد، اور تیسری بات کس جانور کی قربانی درست ہوگی اور کس کی درست نہیں ہوگی۔ شریعت مطہرہ میں قربانی کے لیے مختلف قسم کے حیوانات میں سے مختلف عمروں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے بیل بھینس 2 سال کا، دمبا بکرے یہ 1 سال کا۔ لیکن اگر ایک دمبا اتنا موٹا تازہ ہو کہ اس کی عمر 6 ماہ ہو لیکن 1 سال کا دکھائی دیتا ہو، تو دمبا میں اس کی گنجائش موجود ہے کہ 6 مہینوں کی ہو اور سال کی لگ رہی ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ قذافی الہدایہ جلد 4 صفحہ نمبر 447 کتاب الاضحیہ۔ ایک اہم مسئلہ یہ ذہن میں رکھے کہ علماء احناف کے نزدیک قربانی کے لیے جو جانور متعین کیا جائے اس کی عمر کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دانتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر ایک بیل کی عمر 2 سال پوری ہے اور دانت نہیں نکالے ہے، عمر پوری ہے، تو اس کی قربانی بلا شک و شبہ جائز ہے۔ البتہ چونکہ آج کا دور موجودہ زمانے میں دھوکہ دہی کا رواج ہے، لوگ چند پیسوں کے خاطر جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے دانتوں کا دیکھنا جو ہے یہ مناسب ہے۔ قذافی فتاوی حقانیہ جلد 6 صفحہ نمبر 481 اور فتاوی رحیمیہ جلد 3 صفحہ نمبر 187۔ حصوں کے حوالے سے شریعت مطہرہ میں اونٹ، گائے بیل بھینس کی قربانی میں 7 حصے مقرر ہے۔ شریعت میں 7 حصوں کی حد مقرر ہے، اونٹ میں، گائے میں، بیل میں، بھینس میں۔ 7 حصوں سے زیادہ حصوں کی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم اگر 7 حصوں سے کم ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ بدائع صنائع میں فی ترتیب الشرائع میں علامہ قاسیانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، دمبا اور بکرے میں ایک ہی حصہ مقرر ہے، اور گائے بیل بھینس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ شرکائے قربانی کے حوالے سے یہ مسئلہ ذہن میں رکھ کے کہ ایک اضحیہ مثلا گائے بیل بھینس اونٹ، اس میں بعض لوگوں کی قربانی واجب ہو، بعض لوگوں کی قربانی نفلی ہو،
تو یہ شرک شرعاً جائز ہے بشرطے کہ سب کی نیت اللہ کی رضا ہو. لہذا متنفلین اور واجبین کی قربانی ایک اضحیہ میں جائز ہے، لیکن ارادہ اللہ کی قربت ہو. اور علامہ کاسانی لکھتے ہیں بدائع ثنائے فی ترتیب الشرائع جلد 5 صفحہ نمبر 71 میں، سواء كانت القربۃ واجبۃ او تطوعا او وجب علی البعض دون البعض. ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھے کہ میت کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے حصہ ڈالنا یا علیحدہ بکرا یا دمبا خرید کر قربانی کرنا یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے ایک شریک قربانی فوت ہو گیا تو مرنے والے کی شراکت شرعاً نقصان دہ نہیں ہے. اس سے جملہ شرکا جو دیگر شریک ہے ایک اضحیہ میں قربانی میں، تو سب کی قربانی شرعاً وہ درست ہوگی. قذافی شامی جلد 6 صفحہ نمبر 326 اور خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ نمبر 315 کتاب الاضحیہ. ایک اہم مسئلہ یہ بھی ذہن میں یاد رکھے کہ قربانی کے جانور سے انتفاع لینا، نفع لینا درست نہیں ہے. اگر گائے ہے یا اونٹنی ہے تو مؤنث ہے، اس کے دودھ کو ٹھنڈے پانی سے خشک کیا جائے. تاہم اگر دودھ یا بال یا اجزاء سے انتفاع لیا جائے تو بعینہ اس اجزاء کو، دودھ کو یا اس کی قیمت کو فقراء میں تقسیم کرنا ضروری ہے. قذافی شامی و فتاوی بزازیہ علی ہامش الہندیہ. قربانی کے جانوروں کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھے کہ قربانی کے جانور کو فروخت نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے فروخت کیا اور پھر دوسرا جانور خریدا تو جو نفع حاصل ہوا ہے اسی نفع کو بھی صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے. قذافی کفایت المفتی، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کفایت المفتی میں جلد 8 صفحہ نمبر 187 میں. اب وہ جانور جس عیوب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے اور وہ عیوب مانع ہے اضحیہ میں، قربانی میں، یعنی جانوروں میں وہ کون سے عیوب ہے جس کی وجہ سے ایک جانور کی قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے فتاوی عالمگیر جلد 5 صفحہ نمبر 299 میں ایک قاعدہ لکھا ہے. قاعدہ یہ ہے کہ کل عیب یزیل المنفعۃ علی الکمال او الجمال علی الکمال یمنع الاضحیۃ وما لا یکون بهذه الصفة لا یمنع. یعنی ہر وہ عیب جو منفعت یا حسن و جمال کو بالکلیہ ختم کر دے وہ قربانی سے مانع ہے، وہ عیب ہے. اور جو ایسا نہ ہو تو وہ مانع نہیں ہے. اب مسئلہ آسان ہو گیا. قاعدہ کلیہ کی بنیاد پر پھر فقہا لکھتے ہیں کہ جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہو، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا یا رکھتا ہے تو چل نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ پھر درست نہیں ہوگی.
اور جس جانور کے بالکل دانت نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ جانور جو 2 سالہ دوترا جس کو پنجابی چکنین اور پشتوں میں جس کو دغاخ ہے کہتے ہیں، وہ تو علیحدہ دانت ہے، لیکن بالکل ہی یا بالکل دانت نہیں ہے۔ ایک جانور کے بالکل دانت نہیں ہے، اور اگر کچھ دانت ہے تو پھر وہ گر گئی ہے، زیادہ بوڑھا ہے، لیکن جتنے گرے ہیں ان سے زیادہ باقی ہے تو پھر اس کی قربانی درست ہے، اور اگر زیادہ گرے ہیں تو پھر قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ کان یا کوئی عضو وغیرہ جب سلس یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہوا ہو 1/3 سے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور جامع صغیر میں امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں وَإِنْ قَطَعَ مِنَ الذَّنْبِ أَوِ الْأُذْنِ أَوِ الْإِلْيَةِ أَوْ أَقَلَّ أَجْزَاهُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرًا لَمْ يَجُزْ۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھے کہ اگر بھیڑ بکری کے ایک پستان سے دودھ منقطع ہو چکا ہو، مطلب خراب ہے، ایک پستان تن کی بکری کی چونکہ 2 ہوتی ہے، تو اس میں اگر ایک پستان خراب ہے، دودھ منقطع ہوا ہے اس سے، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور گائے بھینس کی چونکہ 4 پستان ہوتے ہیں، اگر اس کے 2 پستانوں سے دودھ منقطع ہو چکا ہے تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، جس جانور کے پیدائش ہی سینگ نہیں ہے، کری نہیں، یا سینگ تو تھے لیکن ٹوٹ گئے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھے، اگر بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہیں، سینگ دماغ کے ہڈی تک ٹوٹ گئے ہیں، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ قذافی الہدایہ جلد 4 صفحہ نمبر 446۔ ایک اور اہم مسئلہ کہ خصی جانور جو ہوتا ہے اس کی قربانی بالکل درست ہے، بلکہ فقہائے کرام نے اس کو مستحب لکھا ہے۔ اور سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ نمبر 382 میں روایت ہے کتاب الاضحیہ میں عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین۔ لہذا خصی جانور کی قربانی بالکل بلا شک و شبہ نہ صرف یہ ہے کہ درست ہے بلکہ مستحب ہے۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھے کہ حاملہ جانور کی قربانی بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے تو جائز اصولی طور پر، حمل کوئی عیب نہیں ہے، لیکن بلا ضرورت ایک دوسری جان کا ضیاع ہے۔ لہذا فقہا لکھتے ہیں کہ حاملہ جانور کی قربانی کراہت سے خالی نہیں ہے۔ فی فتح القدیر جلد 8 صفحہ نمبر 417 کتاب الاضحیہ، یہ لکھا ہے کمال الدین ابن حمام رحمہ اللہ تعالی نے۔ داغدار جانور کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں، جو داغ لگایا جاتا ہے جانوروں کو، داغدار جانوروں کی قربانی درست ہے، اور داغ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جو قربانی سے مانع ہو۔ اور خلاصۃ الفتاوی جلد 4 صفحہ نمبر 381 میں طاہر ابن عبد الرشید لکھتے ہیں واللتی بہا قیون، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ ایک مسئلہ کہ قربانی کا جانور پہلے خریدنا چاہیے، پھر اس کو خوب کھلانا چاہیے، پلانا چاہیے، موٹا تازہ کرنا، یہ ایک مستحب عمل ہے، باعث اجر و ثواب عمل ہے۔ اور
اس پر بھی خاص جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ قذافی امداد الاحکام جلد 4 صفحہ نمبر 190۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔